لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے میلاد شریف کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی 12 ربیع الاول، آج پھر تفسیر کا بیان. آپ کو بتایا تھا اللہ تعالی نے اپنی کچھ خاص نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں سے یہ ایک نشانی کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے. اس سے پہلے نشانیاں بیان ہوئیں. اللہ تعالی نے مردے سے زندہ کو
زندہ سے مردے کو نکالا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات، تمہارا سونا رات میں، دن میں اس کا فضل تلاش کرنا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اب یہ ایک نشانی کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ عقل والے، علم والے، سننے والے، غور و فکر کرنے والے توجہ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو جان کر اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ علم والے، عقل والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علم اور عقل کی وجہ سے انسان دوسری مخلوق سے افضل ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے، دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں، صرف تارے متحرک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، کیونکہ حرکت قیام کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے سائنس اور خیال رکھتی ہے، ان کا کہنا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں اور کچھ ارشادات یہی بتاتے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، آسمان بھی حرکت نہیں کرتا، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ایمان والے اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہماری زندگی دنیا میں جتنی ہے، اس کے بعد موت آئے گی۔ برزخ میں کتنا عرصہ رہیں گے اس کی مدت معلوم نہیں، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ ندا ہوگی، اور سب جہاں جہاں ہوں گے، خواہ کسی جانور نے کھا لیا ہو، زمین نے نگل لیا ہو، انسان کا جسم پورا دوبارہ اٹھے گا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا قیام اور استمرار یہ اللہ نے کیا ہے۔
یہ کارخانہ قدرت اللہ تعالی کا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے ہیں، کس نے کھڑے کیے ہیں؟ اللہ تعالی نے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا، میعاد جو مقرر ہے وہ آئے گی، تو اللہ تعالی تمہیں ایک ہی بار میں بلائے گا۔ اس کا حکم ہوگا نکلو، تمام لوگ نکل آئیں گے۔ حقیقی بلانے والا اللہ تعالی ہے، اس نے اپنا نام نہیں لیا۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ سور پھونکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے صخرہ پر، گنبد پر کھڑے ہوں گے، سور پھونکیں گے، جو جو جہاں ہوگا نکل آئے گا۔ کسی میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جھٹ پٹ، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، فوراً قبروں سے یا جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے نکل آئیں گے۔ انکار کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ بھی آج نہیں مانتے، مگر اس دن ان میں بھی انکار کی کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے، اس کے نظام میں کوئی دخل دے سکتا نہیں۔ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو قدرت ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ کسی کے چیتھڑے اڑ گئے، بوٹی بوٹی ہو گیا، اللہ اس کو دوبارہ جوڑ دے گا، بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پکارنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے وہ کریں گے، ان کو بھی طاقت دینے والا اللہ تعالی۔ سب لوگ قبروں سے نکل کر شام کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک مسئلہ آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں۔ حضرت اسرافیل کا پکارنا کس کا پکارنا ہوگا؟ اللہ کا۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے بندوں کے کام اللہ کے کام مانے جاتے ہیں۔ اللہ پکارے گا، مگر وہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ تو ان کی پکار میں اثر رکھنے والا، ان کو حکم دینے والا اللہ تعالی۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے لیے مانتے ہیں تو اس میں اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کا کمال ہے۔
میں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، مجھ کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے۔ تو نبیوں کے معجزات، ولیوں کی کرامات اللہ کے کام ہیں، ظاہر بندوں سے ہوتے ہیں، اور جس سے ظاہر ہوں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مگر آپ کہتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں، فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، جس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کو مالک کہتے ہیں۔ تو اس سے بات کو سمجھ لیجئے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے، کوئی بھی اس وقت انکار نہیں کر سکے گا، سب زمین سے اٹھیں گے، وہ زمین ہی کی خوراک بنے ہیں، زمین سے اٹھیں گے، کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، سب زمین سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، وہ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، یہاں وقت گزاریں گے، پھر یہیں دفن ہوں گے۔ تو یہاں ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، زمین کا بیان آیا ہے، تو سب کو زمین سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے اذا انتم تخرجون، تم سب نکل پڑو گے۔